بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الثالث، آج ہم اپنا شروع کریں گے۔ درس الثالث میں جانے سے پہلے پچھلی ایک چیز کا اعادہ کر لیتے ہیں، کچھ باتوں کا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں درست استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ یہ 4 باتیں جو ہیں 4 پہلو کے نام سے بھی منسوب ہیں، اور یہ 4 پہلو جو ہیں جنس، عدد، وسعت اور حالت میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اسم کو جنس کے ذریعے کس طرح پہچاننا ہے، پچھلے سبق میں اس کا میں نے آپ کو مفصل طریقے سے بیان کر دیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اسم کو بلحاظ جنس آپ جو ہیں وہ جانچ سکتے ہیں۔ اس میں مذکر اور مؤنث کی بھی علامات تھیں کہ کس طریقے سے عربی اسم جو ہے اس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ ساری پہچان میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتا دی ہیں، اگر آپ کو یہ سبق نہیں دیکھا آپ نے تو پچھلے سبق کو دیکھ لیجیے گا۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ عدد کہلائے گا۔ ہمارا سبق جو آج کا ہے وہ عدد کے متعلق ہے۔ عربی میں آپ یہ دیکھیں کہ عدد جو ہے ہمارے اردو لغت کی طرح اور انگلش لغت کی طرح مفرد اور جو ہے جمع میں تقسیم نہیں ہوتا۔ عربی میں عدد جو ہے وہ مفرد، مثنی اور جمع 3 طرح سے اس کی جو ہے تقسیم ہوتی ہے۔ جانتے ہیں الاسم من حیث العدد، یعنی اسم کو عدد کے ذریعے جانچنا کس طرح ہوتا ہے، ان ٹرمز آف نمبر جو ہے اس کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے۔ اسم کو عدد کے لحاظ سے جاننے سے مراد یہ ہے کہ وہ مفرد ہے یا جمع یا مثنی، کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ مثنی کی بھی پہچان سیکھیں گے۔ اس سبق میں ہم اسم کو عدد کے لحاظ سے جانیں گے اور عربی زبان میں اس کی اقسام اور قواعد کے متعلق اردو اور انگریزی میں اسم کو عدد کے لحاظ سے صرف 2 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر انگلش میں دیکھا جائے تو ایپل یعنی 2 کیٹیگریز ہی بیان کی جاتی ہیں عدد کے لحاظ سے، مفرد اور سنگولر اور پلورل جسے کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے اس کی کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، ایگزامپلس دی ہوئی ہیں۔ اردو میں بھی دیکھیں اسم کو بلحاظ عدد 2 اقسام میں ہی تقسیم کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ واحد جمع ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ واحد اور جمع میں اسم بلحاظ عدد وہ تقسیم ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے کچھ دی ہوئی ہیں، مگر عربی میں اسم کی تقسیم صرف واحد اور جمع نہیں ہے بلکہ واحد، تثنیہ اور جمع ہے۔ اب تثنیہ کو میں مثنی ہی کہوں گی کیونکہ عربی لوگ جو اسے مثنی کہتے ہیں۔ مفرد واحد کو کہتے ہیں، مثنی 2 کو کہتے ہیں، اور جمع جو ہے وہ 2 سے زیادہ کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ آئیے مزید تفصیل سے پڑھتے ہیں، اس بارے میں جانتے ہیں کہ کیا ہے یہ واحد، تثنیہ اور جمع۔ یہ میں نے اردو میں لکھا ہے، واحد ہے لڑکی، مثال دی ہوئی ہے ایک۔ تثنیہ ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں، اگر لڑکی کو تثنیہ میں تقسیم کریں تو 2 لڑکیاں اور جمع لڑکیاں ہوتا ہے، ہم 2 کا لفظ لگا رہے ہیں۔ انگلش میں بھی دیکھیں سنگولر، ڈوئل اور پلورل تقسیم تو ایسی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم 2 چیزوں کے بارے میں بات کریں تو 2 نمبر دکھائے جاتے ہیں یا 2 نمبر لکھے جاتے ہیں، 2 کا عدد یا لفظی لحاظ سے یا عددی لحاظ سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا اردو اور انگریزی میں 2 چیزوں کو 2 بتانے کے لیے کوئی خاص قاعدہ ہے؟ عربی زبان میں کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، ہمیں 2 لفظ لکھنا پڑتا ہے، 2 کا نمبر عدد کے لحاظ سے ظاہر کرنا پڑتا ہے، مگر عربی زبان میں 2 چیزوں کو ظاہر کرنے کا قاعدہ ہے۔ عرب لوگ عدد 2 نہیں لکھتے، یعنی 2 نمبر نے جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے تثنیہ میں، اردو کی ایک مثال میں 2 لکھا ہوا ہے اور انگلش کی مثال میں نمبر 2 کہہ کے اسے بیان کیا گیا ہے 2 بکس کو۔ عرب جو لوگ ہیں وہ عدد نہیں لکھتے، عدد نمبر 2 کا عدد نہیں لکھتے بتانے کے لیے کہ یہ 2 چیزیں ہیں، کوئی بھی 2 چیزوں کو بتانے کے لیے، یعنی وہ ایسے کبھی نہیں لکھتے ولد، اسنان، ولد یا اولاد، اس طرح جیسے یہ مثال ہے، میں اگر یہاں کہوں کہ ولد ایک لڑکا، 2 لڑکے، اسنان ولد، اور اولاد، اس طرح نہیں کہیں گے۔ یا اگر ہم ایک اور مثال لے لیں، کتاب، اسنان کتاب، یا کتب، ایسا نہیں کہتے، یعنی ان میں یہ 2 نمبر کا لفظ نہیں لکھا جاتا۔ عربی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں عدد 2 نہیں لکھنا پڑتا، بلکہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اسم کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں اور اسم کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ عدد میں 2 ہیں، وہ اسم یعنی وہ 2 چیزیں ہیں۔ اردو اور انگریزی زبان میں عدد کے لحاظ سے اسم کو صرف 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، مفرد اور جمع، جیسا کہ ہم نے سیکھا ہے پہلے، مگر عربی زبان میں اسم کو عدد کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ اس کا ایک
فن فیکٹ ہے عربی زبان کا کہ اس میں عدد کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں، عدد کے لحاظ سے اسم کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے: مفرد، مثنی اور جمع۔ اب یہی چیز میں نے آپ کو ایک مائنڈ میپ، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے درس میں بتایا تھا کہ میں ایک مائنڈ میپ بنا لیتی ہوں جو بھی ہم پڑھتے ہیں، تاکہ اس مائنڈ میپ کے ذریعے آپ کے ذہن میں جو بھی ہم نے کام کیا ہے، جو بھی سبق پڑھا ہے، اس کا ایک خلاصہ آ جائے۔ جیسے کہ بات کی تھی کہ اردو اور انگریزی میں بلحاظ عدد اسم جو ہے وہ مفرد اور جمع میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں بلحاظ عدد اگر جاننا ہے اسم کو تو ہمیں مفرد، مثنی اور جمع تین میں تقسیم کرنا قواعد جاننے پڑیں گے۔ آئیے اب تعریف پڑھتے ہیں، ڈیفینیشن لیتے ہیں مفرد اسم کی۔ مفرد ایسا اسم جو ایک چیز کو بیان کرے، مثلا کتاب، یا عربی میں ایک مثالیں دی ہیں میں نے، یا ورقہ، یا ایک کتاب کہہ دیں، یا ایک پیج کہہ دیں، صفحہ کہہ دیں۔ مثنی ایسا اسم جو دو چیزوں کو بیان کرے، مثال آپ کے سامنے ہے کتابان ورقتان۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ عربی میں کس طریقے سے، کیا اس کے وہ ہے طریقہ کار ہے مثنی اسماء کا، اور کس طریقے سے لکھتے ہیں۔ جمع ایسا اسم جو تین یا اس سے زیادہ چیز کو بیان کرے، یعنی دو نہیں، عربی میں تین چیزوں کو بیان کرے، تین سے زیادہ چیزوں کو بیان کرے عربی میں، تو جمع وہ اسم کہلاتا ہے۔ اور کتاب کی جمع ہے کتب، ورقہ کی جمع ہے اوراق۔ الاسم المثنى وقاعدته، یعنی مثنی اسم اور اس کا قاعدہ۔ کیا قاعدہ ہے اس کا؟ کیا میتھڈ ہے؟ یہ اسم دو چیزوں کی تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی اسم کے آخر میں الف نون لگانے سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک لفظ ہے کتاب۔ اب کتاب تو ہے مفرد، اسم مفرد ہے، اس کے آگے اگر آپ نے الف اور نون لگا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ کتاب کی جگہ کتابان، تو کتابان کیا ہو گیا؟ الاسم المثنی ہو گیا۔ اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ الف نون لگانا۔ کسی بھی عربی اسم کے آخر میں آپ نے اگر الف نون لگا دیا، کسی بھی مفرد اسم کے آخر میں، کتاب ہو گیا، ورقہ ہو گیا، استاد ہو گیا، کسی بھی مفرد اسم کے آخر میں الف نون لگایا جائے تو وہ عربی میں مثنی اسم بن جاتا ہے۔ ایسا مؤنث اسم جو گول تا، یعنی تا مربوطہ پر ختم ہو رہا ہو، اس کے آخر کی تا کو تا مفتوحہ میں بدل کر الف نون لگاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں ورقہ، یہ تا مربوطہ ہے، یہاں پر اسے کہتے ہیں گول تا، تا مربوطہ۔ اگر اس کے ایسا اسم، یہ مؤنث اسم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے سکھایا تھا پچھلے سبق میں کہ تا مربوطہ سے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، اسماء ایسے ہوتے ہیں عربی کے جو کہ تا مربوطہ سے اختتام پذیر ہوتے ہیں، وہ اسماء ہوتے ہیں، مؤنث اسماء کہلاتے ہیں۔ اور اگر مؤنث اسم کے آخر میں آپ نے الف نون لگانا ہے تو آپ اس تا کو چھوڑ نہیں سکتے، یا اس تا کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس تا کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے قاف کے بعد ہی الف نون لگا دیں، نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ورقہ کا یہ جو تا ہے، گول تا، اس کو کھولنا پڑے گا، تا مفتوحہ بنانا پڑے گا، اوپن تا بنانا پڑے گا، اور اس کے بعد الف نون لگانا پڑے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ورقتان۔ اس طرح سے آپ مفرد اسم جو بھی ہے، کتاب اور ورقہ، یہ مفرد اسماء تھے، ان کے آگے آپ نے الف نون لگا دیا تو یہ مفرد بن گئے۔ ایگزامپلز دیکھ لیں: جمل، جملان، جنہ، جنتان، بئر، بئران، اذن، اذنان، مسلم، مسلمان۔ اب یہاں دیکھیں، ہم پاکستانی لوگ کیا کرتے ہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں جب، تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک جمع کے لحاظ سے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ ایسا لفظ نہیں ہے عربی میں۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے دو مسلمان، اور مسلم کا مطلب ہوتا ہے ایک مسلم۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اور مسلمون یا مسلمین جو ہوتا ہے وہ اس کی جمع ہوتی ہے۔ ہم اردو میں تھوڑا سا چیز تبدیل کر دیتے ہیں، اردو کو عربی کے لحاظ سے نہ دیکھیے گا، مسلمان کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مسلمان ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اردو لغت میں۔ اور مسلمہ یعنی ایک فیمیل مسلمہ، تو اس کیا ہوتا ہے؟ مسلمتانی۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، تا مربوطہ اگر آ جائے تو اس کو مفتوحہ بنا کر الف نون لگا دیا جاتا ہے۔ آگے چلیں۔ اب انگلش میں کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے پلورل بنائے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ اگر ایس لگایا جاتا ہے کئی دفعہ ای ایس لگایا جاتا ہے پلورل بنانے کے لیے، کئی دفعہ وائی کاٹ کے آئی ای ایس لگایا جاتا ہے، کئی دفعہ آپ دیکھیں مطلب
مختلف طرح کے جیسے ایف ای ہے, آئی نائف کا جو آخر میں ہوتا ہے نائفز بن جاتا ہے. یہ اس طرح کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں انگلش میں سیکھنے کے لیے, پلورل بنانے کے لیے. اسی طرح اردو زبان میں آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم الف تا بھی لگا دیتے ہیں. مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں نا, جیسے اختراع, اختراعات ہو گئے, جزائر, اس طرح توقعات ہو گئے, تفاصیل, مختلف طرح کے وہ ہوتے ہیں. چونکہ ہماری اردو زبان ہے تو ہم لوگوں کو اتنا وہ نہیں ہوتا کہ, لیکن بعض اوقات ہم کسی کو پڑھانے لگے تو ہمیں انہیں بتانا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے بعض مفرد الفاظ جو ہیں وہ کس طرح کیسے جمع بنائے جاتے ہیں. ان کی بھی چھوٹی چھوٹی ایک کچھ الفاظ کی ایک لسٹ ہوتی ہے جو ہمیں یاد کرنی پڑتی ہے. تو عربی میں جو جمع اسم ہوتا ہے اس کا قاعدہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اور آسانی سے بنایا جاتا ہے. جمع اسما جو ہیں ان کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے اور انہیں سیکھنا آسان ہے اور انہیں بنانا یہ بھی کافی آسان ہے اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے دیں. جمع اس کا قاعدہ کیا ہے کہ عربی زبان میں جمع صرف 2 قسموں کی ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک کو جمع سالم کہتے ہیں اور دوسری کو جمع تکسیر کہتے ہیں. یعنی 2 طرح ہی کی جمع عربی میں پائی جاتی ہے. اردو اور انگلش کی طرح نہیں کہ کچھ الفاظ کا یہ ہوگی نشانی, ان کو ایسے لکھنا ہے یا اس طرح کی جمع بننی ہے, اور کچھ الفاظ انگلش کے ایسے ہوں گے جن کو ایسے وہ یاد کرنا پڑتا ہے ان کو اور بنانا پڑتا ہے. لیکن عربی میں کیا ہے, اس کا فن فیکٹ یہ بھی ہے کہ عربی زبان میں جمع جو ہیں وہ 2 طرح ہی کی ہوتی ہے, جمع سالم اور جمع تکسیر. اب جمع سالم کیا ہے؟ سالم دیکھیں اپنے لفظ سے وہ سالم پورا, وہ جمع جو مفرد اسم کے آخر میں واو نون یا الف تا لگانے سے بنے اسے جمع سالم کہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھیں, آگے میں آپ کو مزید ڈیٹیل بتاتی ہوں اس کی. مذکر اسم سے تعلق رکھنے والا اسم جمع مذکر سالم کی, اس کی آگے مزید 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں جمع سالم کی. پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جمع جو مفرد اسم کے آخر میں واو نون یا الف تا لگانے سے بنے اسے جمع سالم کہتے ہیں. مذکر اسم سے تعلق رکھنے والا اسم جمع مذکر سالم کہلاتا ہے اور مؤنث اسم سے تعلق رکھنے والا اسم جمع مؤنث سالم کہلاتا ہے. جیسے مسلم کے آخر میں واو نون لگا دیا تو مسلمون بن گیا, یا اگر ہم فیمیل اسم کی مثال لیں مسلمہ, اس کے آخر میں الف تا لگایا تو وہ مسلمات ہو گیا. اب یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ سالم کا مطلب کیا ہوتا ہے. سالم کا مطلب ہوتا ہے پورا لفظ ایسا ہی لکھا جائے, اس کے میم سین لام میم جیسے جو میں نے مثال دی ہے یہاں پر, اس میں کوئی تبدیلی نہ ڈالی جائے, مسلم پورا لکھا جائے, یہ سالم ہو گیا. اگر اس کی جمع بنانی ہے تو اور واو نون لے یہ اسم, یعنی ایسا اسم ایسی جمع سالم کا مطلب ہے ایسی جمع بنانے کا طریقہ جس میں اس کا مفرد جو لفظ آ رہا ہو, جو مفرد ہو اس کا وہ پورا لکھا جائے سالم طریقے سے, بغیر کسی لفظ کے نکالے بغیر, اور اس کے آخر میں واو نون لگا دیا جائے یا الف تا لگا دیا جائے. تو وہ اسم کیا کہلائے گا؟ جمع کہلائے گا. اور اپنے مذکر یا مؤنث مفرد کی طرح ہوگا کہ اگر وہ مؤنث کا ہوگا تو وہ مؤنث سے جمع مؤنث سالم ہوگا, اگر وہ مذکر اسم سے بنا ہوگا تو وہ جمع مذکر سالم ہوگا. ذہن میں رکھیں, اس کو بار بار دہرائیں, چھوٹی سی چیز ہے, اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں. اس کی کچھ مثالیں میں نے دی ہیں آپ کو. اب دیکھیں, اب ان مثالوں کے ذریعے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ طیب, طیبان, طیبون, طیبہ, طیبتان, طیبات, اور یہاں پر میں نے مزید آپ کو امثلہ دے دی ہوئی ہیں مفرد اسما کی, اور ان کے ساتھ میں نے آپ کو ان کا مؤنث اسما بھی دے دیے ہیں. عابد ہو گیا, عابدہ اس کا مؤنث ہے, اور آگے عابدون ہے, عابدات ہے, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دے دی ہیں, آپ انہیں دیکھ لیجئے گا. کافی ساری امثلہ ہیں, آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ مذکر سالم کون سے ہیں, مؤنث سالم کون سے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ان سے کون سے ہیں, اور مؤنث اسما کے پچھلے والے سبق کی دہرائی بھی ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں جماعت تکسیر کی طرف, اور جماعت تکسیر کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. جماعت تکسیر عربی میں ایسی جمع ہوتی ہے جو واو نون یا الف تا پر ختم نہ ہو, یعنی اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ واو نون اور الف تا پہ وہ ختم نہیں ہوتی, تو اسے کیا کہتے ہیں جماعت تکسیر. یہ جمع جو ہے یہ ہمیں یاد کرنی پڑتی ہے. اس طرح جیسے کتاب ہے, کتاب کی کتابون, یہ کتابات نہیں ہوگی, کتاب کی کتب ہوگا. حقیبہ کا حقیبتا, حقیبات نہیں ہوگا, حقیبہ کا آپ کو یاد کرنا پڑے گا حقائب. یعنی کافی جمع ایسی ہیں بہت طرح کی
تو انہیں آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ جمع تکسیر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، کبھی حروف گھٹا دیے جاتے ہیں، کبھی حروف بڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی حرکات و سنکات جو ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے اسد ہے، اسود، کتاب، کتب جو میں نے پہلے مثال دی تھی ہے، لسان، السنہ، قلم، اقلام، اس طرح کی مثالیں ہیں، یاد کرنی پڑتی ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں آپ کے سامنے، میں نے ان میں سے چند امثلہ جو ہیں وہ آپ کو دے دیے ہوئے ہیں، یہاں پر کوشش کیے کہ ان کا اردو ترجمہ ساتھ ہی دے دوں۔ تو ایک مائنڈ میپ لے لیتے ہیں پھر دوبارہ سے جمع کا، جو میں نے بنایا آپ کے لیے کہ جمع کی قسمیں کتنی ہیں۔ جمع کون سا اسم ہے؟ ایسا اسم جو کہ دو سے زیادہ، عربی میں یہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا کہ دو سے زیادہ، اگر تین یا تین سے زیادہ جو اشیاء کو بتانا ہو، ان کو ایکسپریس کرنا ہو، تو وہ اسم جمع کہلاتا ہے، جمع اسم کہلاتا ہے۔ جمع اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں، جمع سالم اور جمع تکسیر، اور یہاں میں نے ان کا بتایا کہ جمع سالم کون سا اسم ہے، جمع تکسیر کون سا اسم ہے، اور آگے مزید جمع سالم کو دو جو ہے اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، اور آپ نے اس کے یہاں پر میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ اس کا فارمولا کیا ہے۔ اسی طرح جمع تکسیر کی بھی میں نے امثلہ دی ہوئی ہیں آپ کو، تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ یہ آپ کا مائنڈ میپ ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ کئی بعض اوقات بچے کیا کرتے ہیں کہ اس کو پرنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اور جہاں وہ سوتے ہیں یا زیادہ تر وہاں اسٹڈی کرتے ہیں وہاں پر سے لگا لیتے ہیں تاکہ انہیں آسانی ہو بار بار دیکھ کے یاد۔ تو اس سبق کا اعادہ پچھلے سبق کے ساتھ آپ دیکھ لیں۔ جو پچھلا سبق ہم نے کیا تھا، ہم نے یہ رکھا تھا ذہن میں کہ تقسیم الاسم بحسب العدد والجنس، یعنی اسم کی تقسیم ابھی ہم نے چونکہ عدد کے بارے میں پڑھا ہے اور جنس کے بارے میں پڑھا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جنس کے بارے میں پڑھا تھا، اس سبق ہم نے عدد کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو اسم کی تقسیم ہم عدد اور جنس کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو مفرد، مثنیٰ اور جمع جو ہے وہ عدد کے لحاظ سے اسم کی تقسیم ہوتی ہے عربی میں، اور مفرد اسم جو ہے یہاں پر دیکھ لیں مذکر اور مؤنث میں تقسیم ظاہر ہے۔ اب مفرد اسم بھی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، دو مثنیٰ اسم بھی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، اور جمع اسم بھی جو ہوتا ہے اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، جمع سالم اور جمع تکسیر، اور مذکر اور مؤنث کے لیے بھی یہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھ لیں اگر آپ، تو یہاں پر آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے سبق میں مؤنث اسم جو ہے اس کی نشانیاں بتائی تھی۔ مؤنث اسم مؤنث حقیقی، قیاسی اور سماعی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کی نشانیاں میں نے ساری یہاں پر دے دی ہوئی ہیں آپ کو۔ اور مثنیٰ اسم جو ہے وہ اس کا مذکر اور مؤنث بنانے کا قاعدہ کیا ہے وہ یہاں پر میں نے بتا دیا ہوا ہے۔ ساری چیزیں اس مائنڈ میپ کے اندر دوبارہ سے دہرا دی گئی ہیں، آپ اسے دیکھ لیجئے گا اچھے طریقے سے تاکہ آپ کو اپنا سبق آپ کا